اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ احد صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفسیر القرآن سورۃ النساء آیت نمبر 94 اور یہ ہے تفسیر صوفیانہ روح البیان سے۔ ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے پچھلے درس میں یہ دیکھ لیا کہ جو تفسیر الاشعری یا صوفی یا صوفیانہ تفسیر جو ہے وہ ایک تو نہ کوئی ایسی چیز ہے جو بے رائے ہو، یعنی رائے نہیں ہوتی صرف کہ بندہ اپنی رائے دے دے، کوئی صوفی بیٹھ کے اپنی رائے دے دے، ایسے نہیں ہوتا۔ اس کی اپنی ایک شرعی حیثیت ہے اور اس میں وہ اشارہ جات دیکھے جاتے ہیں جو مخفی طور پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے ان بندوں کے لیے رکھے ہوئے ہیں جن کو وہ یہ توفیق عطا فرماتا ہے، جن کو وہ یہ علم عطا فرماتا ہے اور جن پہ وہ اپنا فضل و کرم فرماتا ہے کہ وہ اللہ کی مراد کو، اللہ کے دیے ہوئے اشاروں کو پہنچ سکے۔ چونکہ یہ چیز ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے اور اس میں جو منیمم لیول ہے وہ ہے عارف باللہ کا یعنی صاحب معرفت ہو تو اس کو ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ اعزاز بخشتا ہے۔ اب یہ معرفت کیا ہے، صاحب معرفت کیا ہے، عارف باللہ کیا ہے، یہ انشاءاللہ تعالیٰ جلدی اس پہ ایک ایکسکلوسیو درس جلدی دے دیا جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تفسیر صوفیانہ آیت نمبر 94 سورۃ النساء کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا، کہ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو۔ اب ایمان جو لائے ہیں یہ یاد رکھیے گا سورہ البقرہ کے شروع میں ہی ہے کہ جو غیب پر ایمان لائے۔ ہمارا ایمان صرف ظاہر پہ نہیں ہے بلکہ ہمارا ایمان ظاہر پر بھی ہے اور غیب پر بھی ہے، اور غیب پہلے ہے۔ جب آمنو کی بات کی جائے تو اس میں جو لوگ صرف ظاہری علوم تک کے علماء ہیں وہ اس سے مراد وہی لیتے ہیں کہ جو ایمان لائے، لیکن جو اہل معرفت ہیں ان کے نزدیک اس آمنو میں دونوں طرح کے لوگ شامل ہیں کہ جن کا ایمان ظاہر پر بھی ہے باطن پہ بھی ہے۔ تو عام مسلمان کا، عام مومن کا معاملہ یہی ہے، مگر عام مومن اور جو ظاہر علوم پہ کے جو علماء ہیں وہ تصرف نہیں رکھتے غیب کے اندر، باطن کے اندر تصرف نہیں رکھتے۔ اس لیے یہاں یہ ایکسپلینیشن دینی پڑی ہے کہ جب یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، تو اس میں ہم تفسیر جو ظاہر ہم نے اس کی لاسٹ درس میں کی تھی وہ تو کر چکے، اب ہم یہاں مراد لیں گے کہ وہ لوگ جو کہ باطن میں تصرف کرتے ہیں۔ ان حضرات کی طرف اشارہ ہے یا ایھا الذین آمنوا میں، جو سیر الی اللہ میں پہنچے ہیں، یعنی جنہوں نے اللہ کی طرف اپنا رخ کیا اور اللہ کی طرف سفر شروع کیا تاکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات ان کو مل سکے، جن کی منزل اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات ہے۔ انہیں فرمایا گیا کہ اے ایمان بالغیب دیے جانے والوں، کہ تمہیں ایمان تو جس طرح میں نے پہلے عرض کی کہ ایمان غیب پہ بھی اور ظاہر پہ بھی وہ تو ہر مومن کے لیے ہے، مگر تصرف کس کو دیا گیا؟ جو ظاہر پہ رک گئے وہ تو رک گئے، لیکن یہاں ان سے کلام ہے کہ جو کہ باطن میں تصرف کرتے ہیں، جو ایمان بالغیب دیے جانے والوں۔ اذا ضربتم فی سبیل اللہ،
جب تم اللہ کی راہ میں نکلتے ہو جہاد کے لیے یا علم کے لیے. جہاد عام طور پہ لیا گیا جو ظاہر تفسیر میں اس کا. یہاں مراد یہ ہے کہ جو فی سبیل اللہ کہ اللہ کی راہ میں نکلے ہو طلب حق کے لیے. وہی جو بات ابھی عرض کی تھی کہ ذات حق منزل ہے، ذات حق. تو راہ سلوک پر چلو یہاں تک کہ ایمان ایقان میں بن جائے. اب یہ رائے سلوک کیا ہے؟ رائے سلوک یہ ہے، اس کا میں ابھی مشکل جو معنی ہے وہ نہیں بیان کرتا، لیکن صرف ایک سینس دینے کے لیے کہ یہ شعور دینے کے لیے کہ رائے سلوک کیا ہے. رائے سلوک عام الفاظ میں آپ ایسے سمجھ لیں کہ دنیا سے منہ موڑ کر اور اللہ کی طرف رخ کر لینا. یعنی آپ نے دنیا کو طلاق دے دی اور آپ نے اپنا رخ جو ہے وہ آپ نے صلح کر لی اللہ کے ساتھ. آپ ایسے سمجھ لیں. بھی یہ لوگ میرے اس لفظ کو بڑا اچھالیں اگر کوئی کہ جی دیکھیں اللہ سے کوئی صلح کر سکتا ہے، اللہ سے کون جھگڑا کر سکتا ہے. نہیں. عملاً جب انسان دنیا کی محبت میں گرفتار ہو جائے اور جب وہ گناہ کو گناہ نہ سمجھے تو یہ اللہ سے جھگڑا کرنا ہے، اور جب اس کو ترک کر دے تو یہ اللہ سے صلح کرنا ہے. تو جب تم راہ سلوک پر چلو، جب طلب حق کے لیے نکلو تو راہ سلوک پر چلو، یعنی دنیا کو طلاق اور اللہ کی طرف رخ. گناہوں کو پسند نہیں کرنا، گناہوں سے بچنا، یہ تمام چیزیں اس میں شامل ہیں. تو فرمایا کہ رائے سلوک پر چلو یہاں تک کہ ایمان ایقان بن جائے. ہم اللہ کو اللہ پہ ہمارا ایمان تو ہے، ہم اللہ کو جانتے ہیں، لیکن جہاں ہم مشکل میں پڑتے ہیں تو وہاں ہم اللہ کے سوا دوسرے سہارے ڈھونڈنے لگ جاتے ہیں. اور اس میں وہ دعا شامل نہیں ہے. دعا اللہ سے ہوتی ہے، تو دعا جو ہے وہ تو اللہ سے ہوتی ہے، تو لہذا الٹیمیٹلی تو وہ اللہ کی طرف ہی گیا معاملہ. صرف یہ ہے کہ دعا کرنے والا کوئی اور ہوتا. مگر میں یہ بات کر رہا ہوں کہ جو غیر اللہ، یعنی اگر آپ کفار کا معاملہ دیکھیں تو وہ بتوں کی طرف چلے جاتے تھے. اگر آپ آج کے دور میں دیکھیں تو لوگ تعویذ گنڈوں کی طرف چلے جاتے ہیں. اور اگر آپ اس کو اپر لیول میں لے جائیں تو وہ پھر اپنی ہر مشکل کا جو حل ہے وہ بیرونی قوتوں اور بیرونی کی طاقتوں کے ساتھ تعلقات میں تلاش کرتے ہیں. یہ تمام چیزیں مثالیں دی ہیں میں نے. یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ غیر اللہ کی طرف جانا ہے. وہ ہمارا جاننا ہی رہ جاتا. ہمیں یقین جو ہے وہ کہ اللہ تعالیٰ ہے، وہ والا معاملہ ہمارا عملاً نہیں ہوتا. ایماناً ہے بس، ٹھیک ہے. لیکن یقین وہ چیز ہے جو آپ جس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، آپ جس کو پرکھ لیں، آپ کو پتہ ہے کہ یس یہ چیز میرے سامنے موجود ہے، تو آپ یقین سے بات کرتے ہیں، وگرنہ آپ گمان سے بات کرتے ہیں. ہمارا ایمان جو رہ جاتا ہے صرف ایمان کی لیول تک ہی، ظاہر کی لیول تک ہی. ہم صرف اللہ کو جانتے ہیں. ہمیں ایماناً یہ ہے کہ ہاں اللہ موجود ہے، اور یہ یقین نہ ہونا کہ وہ موجود ہے، آنکھوں سے دیکھ لینا اور یہ تمام چیزیں، اس پہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ درس میں جو آئے گا اس کے اوپر، معرفت کے اوپر، اس میں یہ دیدار الہی اور یہ تمام چیزیں اللہ کے حکم سے اس میں شامل ہوں گی. وہ یقین تبھی بنتا ہے جب یہ رائے سلوک پہ چلیں اور ایمان بالغیب میں تصرف ہو. یہ تب آتا، اس کے بغیر نہیں آتا. اور اس میں پھر اب کئی جہتیں ہیں، کیونکہ اس میں پھر اللہ کی طرف سے منتخب کیا جانا بھی ہے، اور تمام چیزیں یہ سیر اللہ راہ سلوک والے یہ اللہ کی طرف سے منتخب کیے جاتے ہیں. جیسا کہ سورہ شورہ میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے منتخب کر لیتا. کہتے ہیں اب یہ ایمان کی آپ دیکھیں جو بالغیب ایمان بالغیب ہے، اس کی اسٹیجز آئیں گی اب کہ ایمان ایقان میں یعنی یقین میں تبدیل ہو جائے، پھر ایقان یعنی یقین جو ہے وہ احسان میں احسان بن جائے. احسان کیا ہے؟
احسان ہے نور بصیرت سے حق کا مشاہدہ. یہ احسان ہے. صفات کے پردے میں ذات باری تعالیٰ کا دیدار، مشاہدہ صفاتیہ جس کو عین الیقین بھی کہتے ہیں. علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین، 3 سٹیجز ہم نے عام طور پہ سن رکھی ہیں جن کو تھوڑا سا بھی شغف ہے چیزوں سے. تو جو ایمان ہوتا ہے وہ علم الیقین ہے کہ ہمیں علم ہو گیا کہ اللہ ہے. یس، ہمیں بتا دیا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، آپ نے فرمایا، خلفاء نے بتایا، پھر ڈاؤن دی اسٹریم علماء نے بتاتے چلے آئے، والدین نے بتایا، بزرگوں نے بتایا، سو آن سو فورتھ. تو وہ علم الیقین ہے. تو جب ایمان جو ہے وہ علم الیقین کی سٹیج سے نکل کر احسان میں آ جائے تو یہ عین الیقین ہے. اور وہ کیا ہے؟ نور بصیرت سے حق کا مشاہدہ. پھر احسان عیان میں تبدیل ہو جائے، اور وہ ہے نور بصیرت سے احدیت کا مشاہدہ. دیکھیے، ایک ہے جو ہم، اگر آپ نے ذات باری تعالیٰ موجود ہے، اور وہ موجود بھی نہیں کہنا چاہیے بلکہ کہنا چاہیے کہ ذات باری تعالیٰ ہے، کیونکہ موجود کا لفظ ہم فریکوینٹلی یوز کر جاتے ہیں، ہمارے بھی منہ سے نکل جاتا ہے سم ٹائمس. لیکن موجود اس چیز کو کہتے ہیں جس کو وجود میں لایا جائے، اس کو کہتے ہیں موجود. لیکن ہمارے چونکہ وہ زبان کا جو اردو لینگویج کا جو طرز ہے، اور جو اس کے جو ایڈریس کرنے کی ہے، اور جو ہے اس میں ایکسپریشنز ہیں، اس کی وجہ سے موجود کا لفظ استعمال ہو جاتا. تو لہذا اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ لوگ یہ احتیاط کریں، جب بات ہو تو کہیں اللہ ہے، دیٹس اٹ. موجود کا لفظ استعمال مت کیا کریں اس کے اندر. سو جب اللہ ہے تو اس کی اپنی ذات ہے، اور اس کی ذاتی صفات بھی ہیں، وہ ساری کی ساری اس کی ذاتی صفات ہیں. لیکن کچھ اس میں صفات ایسی ہیں جو کہ اس نے کسی اور کو عطا نہیں کی. ان میں سے ایک ہے احدیت. سو احدیت، قل هو اللہ احد، وہ والی احدیت کہ وہ اکیلا ہے، واحد، ایک، اور احد تنہا، اکیلا. یعنی نہ اس میں کوئی، اس کے آگے جس طرح سورہ اخلاص میں بتایا کہ نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، تو نہ اس کی کوئی اس طرح ڈویژن ہے، نہ اس کے آگے کوئی فردر اس سے کوئی نسل ہے، نہ وہ کسی کی نسل ہے. وہ ایک اکیلا ہے، دیٹس اٹ. سو عیان جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی جو احدیت ہے اس کا مشاہدہ ہو جائے. تو ابھی اس میں زیادہ ڈیپ جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ کچھ گریں جو معرفت المشاہدہ الہی پہ درس آئے گا، انشاءاللہ تعالیٰ اس میں کچھ کھل جائیں گی. تو اگر یہاں کچھ سمجھ نہ بھی آئے تو صرف اس کو اتنا یاد رکھیں کہ اللہ کی جو ذاتی صفت ہے احدیت، اس کا مشاہدہ کیا جائے. اور پھر عیان، اب یہ سٹیج میں رپیٹ کر دوں کہ ایمان جو ہے وہ ایقان میں یعنی یقین میں تبدیل ہوا، پھر ایقان جو ہے وہ احسان میں تبدیل ہوا، اور پھر اب احسان جو ہے وہ عیان میں، عیان غیب میں، کیا وہ اس میں کنورٹ ہو جائے. یہ اگلی سٹیج آ گئی، یہ ایمان بالغیب کی سٹیجز چل رہی ہیں. اور اس کا معنی یہ ہے عیان غیب میں کہ باطن یعنی سالک کی ذات کا گم ہو جانا. ذات، اپنی ذات موجود ہوتے ہوئے بھی اس کا احساس نہ ہونا، اور اپنے آپ کو 100% سبمٹ کر دینا. اپنے آپ کو غائب سمجھنا، یہ نہیں کہ وہ بیٹھے بیٹھے کہے جی میں غائب ہو گیا جبکہ وہ موجود ہو. نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ وہ غائب سے موجود ہی ہونا کہ وہ اپنے آپ سے اس قدر وہ اگنورنٹ ہو جائے کہ اس کو اگر کسی کے ہونے کا شعور ہو تو وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اس کو کہتے ہیں عیان غیب. اور یہ انشاءاللہ تعالیٰ سٹیج جو ہے یہ سمجھ میں آ جائے گی لیٹر آن. پھر غیب شہادت بن جائے.
یہ اگر کسی نے دو لفظ اگر یاد ہو کسی کو، ایک ہے فنا فی اللہ اور ایک ہے بقا باللہ. یہ جو عیان غیب ہے یہ فنا فی اللہ، اور پھر غیب شہادت میں ظاہر ہو جائے یہ بقا باللہ ہے. کیونکہ فنا فی اللہ میں جب انسان جو سالک ہے وہ مستغرق رہتا ہے، یعنی ڈوبا ہوا، بالکل کھبا ہوا اللہ کی سامنے، اور اپنے وجود سے بالکل ہی وہ مستغنا، یعنی وہ لاپرواہ اور ہر چیز ہو گئی. یہ نہیں کہ وہ منہ سے اس کے رال بہ رہی ہے یا اس کو اپنے اس کا ہوش نہیں، لیکن اس کو وہ زندہ تو ہے مگر اس کو اپنی زندگی کا شعور نہیں ہے، اپنی زندگی کا احساس نہیں ہے. آپ اس کو ایسے سمجھ لیں. تو جب اس سٹیج سے باہر نکلتا ہے تو پھر وہ بقا باللہ کی سٹیج ہے، اور اس میں پھر یہ ہے کہ وہ غیب شہادت شہود میں بن جائے، یعنی وہ اس میں کنورٹ ہو جائے. وہ شہادت شہود جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کو ہر چیز کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کی کاریگری اور تمام چیزیں جو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہی ریفر کرے ہر چیز کے اندر، جو ہے اس کو کوئی اور غیر اللہ اس کے اندر نظر نہ آئے. مثلاً ہم کہتے ہیں کہ وہ تھامس ایڈیسن نے بلب ایجاد کیا غالباً، اف آئی ایم ناٹ رانگ، مگر میری میموری ٹھیک ہے تو ہم اس کا کریڈٹ اس کو دیتے ہیں. لیکن جو اہل معرفت ہیں وہ کریڈٹ اس کو نہیں دیں گے، وہ کہیں گے یہ ایکچولی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کرشمہ ہے، اور اس نے وہ شعور عطا کیا تھامس ایڈیسن کو، اور اس شعور کو اس نے جاری رکھا یہاں تک کہ جو اللہ تعالیٰ جس چیز کو وجود میں لانا چاہتا تھا تھامس ایڈیسن کے ہاتھ سے وہ چیز وجود میں آ گئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے چاہا. اب اس کا اللہ کا فیصلہ ہے، جیسے وہ چاہے کس کے ہاتھ سے کروائے. تو یہ فرق ہے. آج کتابوں میں تھامس ایڈیسن تو لکھا جاتا مگر کہیں یہ نہیں لکھا جاتا کہ گاڈ ہیلپ ہم، ٹھیک ہے، گاڈ میڈ ہم ٹو ڈو دس، نہیں. گاڈ میڈ ہم ٹو انوینٹ دس، نہیں. وہاں پہ لکھا جائے گا فلانے نے یہ چیز ایجاد کی، نوبل نے ڈائنامائٹ ایجاد کیا، فلانا، یہ وہ تمام چیزیں لکھی جائیں گی. سو یہ فرق آ جاتا ہے اس کے اندر. یہ ایک چھوٹی سی مثال دی ہے، بالکل چھوٹی سی مثال ہے. اور شہود شاہد ہو جائے. اب یہ شاہد کیسے ہوگا؟ یہ شاہد کسی بندے کا نام نہیں ہے. مطلب شہود جو ہے وہ شاہد کیسے ہو جائے کہ وہ چیز جو دل میں حاضر ہو اور اس کا ذکر اس پر غالب ہو. حق باعتبار ظہور اور حضور کے، کیونکہ حق بصور اشیاء ظاہر ہوا، فروغ نور تجلی جو ارواح کے ساتھ مخصوص ہے. اور شاہد غیب کنایتاً اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں، اور شاہد الوجود نور محمدی کو کہتے ہیں جو اصل کائنات ہے. اب شہود شاہد ہو جائے یعنی جب وہ ہر چیز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات، صفات، اللہ تعالیٰ کی کاریگری، ہر چیز اس میں، اللہ کی ہر چیز اس میں نظر آنی شروع ہو جائے، تو پھر اس کے بعد پھر ذکر جو ہے وہ انسان پہ غالب آ جاتا ہے. وہ ہر وقت اسی کے غلبے میں رہتا. اور شاہد مشہود ہو جائے جس کے وجود کی گواہی دی گئی ہے. یہ ہے وہ سٹیج جو ایمان بالغیب کی ہے. کتنا لمبا سفر ہے. مشہود جس کے وجود کی گواہی دی گئی، موجود ہو، جو سب کے سامنے واقعہ یا رونما ہو، ثابت کیا گیا ہو، محقق ہو. صوفیہ مشہود سے وجود واحد یعنی ذات الہی مراد لیتے ہیں. مشہود بن جائے بس وہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں اور اس کے ذکر میں اور اس کی ہر چیز میں ایسا گم ہوا کہ اس کو کچھ اور جو ہے وہ نظر نہیں آتا. وہ دنیا میں بقا باللہ آپ کی مراد یہ ہے کہ جب دنیا میں باقی اس کا جتنا بھی وقت رہ گیا ہے وہ یہ جو ہے نا اوپر جو یہ نظر آ رہا
شہادت شہود اور پھر شاہد ہونا اور مشہود ہونا، ان تین سٹیج کے اندر ہی وہ رہتا ہے، اس کے باہر سے وہ نہیں نکلتا، پھر اس کے وہ نکل بھی نہیں سکتا، کیونکہ وہ اس کے اندر جو ہے وہ ہوش میں بھی ہوگا، صحف میں ہوگا اور سکر میں نہیں ہوگا. یعنی وہ جو فنا فی اللہ کی سٹیج ہے وہ تو ہوتے ہیں سکر میں ہوتے ہیں، یعنی وہ مدہوشی میں ہوتے ہیں، مگر صحف جو ہے وہ صاد خا حلوے والی اور وہ یہ لوگ جو ہے یہ صحف والے یہ اس سکر والی سٹیج سے نکل آتے ہیں، سکرات والی سٹیج سے، اور یہ ہوتے ہیں باقاعدہ ہوش و حواس جیسے ہم عام آدمی موجود ہوتے ہیں، لیکن ان کی جو انٹرنل ورکنگ ہے وہ اس کا تعلق دنیا سے نہیں ہوتا. وہ دنیا میں بھی ہر چیز کو جو ہے وہ اللہ ہی کے طرف سے جو آئینہ ان کو عطا کیا گیا اس میں دیکھتے ہیں، اس کو آپ ایسے سمجھ لیں اس کو. اللہ تعالیٰ نے یہ جو اسٹیجز ہیں اوپر جو ایمان بالغیب کی بیان اللہ کے فضل و کرم سے کی گئی ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم اس طرح دے کر بیان کیا ہے. وشاہد و مشہود، سورہ البروج 85واں سورہ 3 نمبر آیت. جو حاضر ہوگا اس کی قسم اور جو کچھ حاضر کیا جائے گا اس کی قسم. یہ جو اوپر ہم نے سٹیجز دیکھی نا، یہ دوبارہ اس میں چلے جائیں. پھر غیب شہادت بن جائے، یہ ہوگی آگے یہاں پہ سٹیج بقا باللہ کی. اب اس میں جو ہے وہ شہادت شہود میں بدل جائے، اور شہود شاہد اور شاہد مشہود. شاہد و مشہود سورہ البروج سورہ کا نمبر 85 آیت کا نمبر 3. وہ کہتے ہیں کہ اسے پوری طرح سمجھنا چاہیے، کیونکہ یہ مقام، اب یہ مقام اور مقام میں بھی فرق ہے، یہ خیال کیجئے گا. اگر میم مقام میں میم کے اوپر زبر ہو تو وہ ہے جگہ، اور اگر میم کے اوپر پیش ہو یعنی دمہ ہو تو وہ ایکچولی ہے قیام سے، یعنی ٹھہرنا، ثابت قدم رہنا، موجود رہنا، اپنی جگہ پہ ٹکے رہنا. یہ مقام الشیخوخیہ ہے. الشیخوخیہ یہ مشائخ کا مقام ہے. پھر آیت میں اگلا ہے فتبینوا. اب یہاں پہ مشائخ کے لیے انسٹرکشنز ہیں کہ جب آپ یہ اسٹیج پہ آ جائیں نا تو مشائخ کے لیے انسٹرکشن کیا ہے، فتبینوا، تو پھر ذرا تحقیق کر لیا کرو، دیکھ لیا کرو. یعنی شیخ جو ہے وہ مریدین کی تحقیق کر کے انہیں قبول کر لے یا انہیں رد کر لے. یعنی اگر شیخ چاہے تو اس پہ مرید پہ تحقیق کر کے اس کو اپنے مریدی میں رکھے یا اس کو مرید نہ کرے. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا. وَلَا تَقُولُوا، اور نہ کہو، لمن القى علیکم السلام، جو تمہیں مل کے سلام کرتے ہیں، لست مؤمنا، کہ تم مومن نہیں ہو. یہ ہم نے ظاہر میں تو اس کی تفسیر پچھلی دفعہ کر چکے ہیں. اس میں اشارہ یہ ہے کہ جو ارادت مند یعنی مریدانہ اطاعت کا جذبہ رکھنے والا جو ہے، جو مرید ہونا چاہے، آپ سیدھے سمپل الفاظ میں ایسے لے لیں، تمہارے دامن گیر ہو جائے، یعنی تم سے تعلق بنائیں یا تمہارے پاس آنا جانا شروع کر دیں، تو راہ سلوک کی ابتدا ہی میں انہیں یہ نہ کہو کہ تم تسلیم و رضا، احکام صحبت اور تصرف فی المال و نفس کے حوالے سے شرائط و قواعد طریقت پر پورے نہیں اترتے. یعنی ابھی وہ آیا ہے اور آنے کے ساتھ ہی آپ سے کہ میں نہیں، تو جو ہے نا وہ تسلیم و رضا، یعنی جو اللہ تعالیٰ کے آگے سر کو جھکائے رکھنا ہے، اللہ کی رضا میں راضی رہنے والا ہے، یا احکام صحبت کے جو محفل کے اور شیخ کے پاس بیٹھنے کے جو آداب ہیں، اس کی مجلس میں بیٹھنے کے جو آداب ہیں، یا اس سے کلام کرنے کے جو آداب ہیں. ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے نا، وہ شیخ کی نظر آئی تو چلو بھی در شروع ہو گئے، جیسے عام بندے سے بات کرتے ہیں. تو ایکچولی تو احکام صحبت میں تو یہ ہے کہ پہلے یہ دیکھا جائے کہ شیخ جو ہے اس بات سننے پہ راضی ہے کہ نہیں ہے، یا پہلے آپ اس کو ایسے سمجھ لیں عام اس میں کہ پہلے اجازت طلب کرنی چاہیے
کہ جی میں بات کرنا چاہتا ہوں یا کرنی چاہتی ہوں تو میں بات کر لوں. وجہ اس کی ہوتی ہے، وجہ اس کے پیچھے بہت بڑی وجہ ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ معلوم نہیں ہوتا. اگر وہ اصلی شیخ ہے نا تو اس کی کیفیت کا معلوم اللہ کو ہوگا یا بندے کو ہوگا کہ وہ کس کیفیت میں ہے. سم ٹائمز ایسے ہوتا ہے کہ وہ معاملات اس کے اندر، شیخ کے اندر ایسے چل رہے ہوتے ہیں کہ خدا نخواستہ بیچ میں آ گیا نا تو وہ ویسے ہی مارا جائے گا. اور مروت سے کام لیا جاتا ہے. مرید سامنے جھوٹ بول رہا ہوتا لیکن شیخ مروت سے کام لیتا ہے کہ نہیں، اگر میں اس کو دھتکار دوں گا تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ زیادہ گناہ میں پڑ جائے. اگر یہ میرے ساتھ چلتا رہے تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کسی دن اس کو ہدایت عطا فرما دے. تو سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ وہ ایسی کنڈیشن میں ہے کہ وہ مروت سے کام نہیں لے سکتا، اور اگر مرید نے اس کے سامنے جھوٹ بولا تو مرید لٹکا جائے گا. سو اس لیے جب احکام صحبت میں سے میں نے ایک چیز بیان کی ہے اللہ کے فضل و کرم سے کہ اگر اجازت مل جائے تو اس کا مطلب ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، اور اگر اجازت نہ ملے تو خاموشی بہتر ہے. کیونکہ یہ ہمارا خیال ہے کہ ہم شیخ کے پاس جا کے تو ہم بیان کریں گے تو اسے پتہ چلے گا. بات یہ ہے کہ اسے پتہ لگے یا نہ پتہ لگے، اللہ کو تمہارے سینے کا راز معلوم ہے. تو کرنا تو اللہ نے، بندے نے تو عرض کرنی ہے. اور تصرف فی المال و نفس کے حوالے سے، یعنی جو مال، آپ اس کو آپ ایسے سمجھ لیں کہ جان اور مال کے حوالے سے، یعنی طریقت میں مال کو کیسے خرچ کرنا ہے اور اپنی جان یعنی اپنے جسم کو، اپنی توانائیوں کو کیسے صرف کرنا ہے، اس کے قواعد پہ آپ پورا نہیں اترتے. تو وہ ابھی آیا ہے، اس بیچارے کو کیا پتہ اتنا ہونا، تو وہ اس لیے شروع میں نہیں کہا جائے گا. اس وہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَىٰ عَلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا، یہ اس میں اشارہ ہے. اور انہیں یہ کہہ کر اپنے سے دور کرو اور نہ ہی انہیں نفرت دلاؤ، یعنی بگاؤ نہیں ان کو، بلکہ ان کے ساتھ اسی طرح برتاؤ کرو جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو حکم فرمایا. فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، سورہ طٰہٰ 20واں سورہ 44ویں آیت. سو تم دونوں ان سے نرم انداز میں گفتگو کرنا، کیونکہ شیخ انبیاء علیہ السلام سے زیادہ معزز نہیں ہوتا اور نہ ہی مرید فرعون سے ذلیل تر ہوتا. نیز رزق کی فکر مت کرو کہ کہیں رزق کے حوالے سے بوجھ کم کرنے کے لیے تم ان سے اجتناب کرو. یہ ایکچولی پرانے وقتوں میں ہوتی تھی خانقاہیں. سو جب مرید ہونے کے ارادے سے کوئی آتا تھا تو وہ خانقاہ میں آ کے ٹھہر جاتے تھے اور وہاں پہ اپنا روز و شب جو ہے وہ گزارتے تھے. تو اب وہ جو آ کے بیٹھا ہے اس کو کہیں سے کھانا بھی تو ملنا ہے کہ نہیں ملنا. تو وہ رزق کی فکر مت کرو کہ کہیں رزق کے حوالے سے بوجھ کرنے کے لیے تم ان سے اجتناب نہ کرو. یعنی وہ آیا ہے، بندہ سوچتا ہے یار اچھا ابھی آیا ہے، اس کے کھانے پینے کا بندوبست کیسے ہوگا، تو لہذا بہتر ہے اس کو بھگا دو. سو اس سے منع کیا گیا کہ اس سے اجتناب کرو. آج کے لیے اتنا ہی. یہ ابھی جاری ہے، انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ درس میں اس کو یہیں سے شروع کریں گے. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. عملت السوء وظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.